اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم پیارے دوستو، میرے یوٹیوب چینل دینی باتیں وِد پرویز احمد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سلسلے میں دوستو یہ میری 17ویں ویڈیو ہے، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 17 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا حال۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے تقریباً 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ قرآن میں ان کا تذکرہ 8 جگہ پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم سمود کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اس قوم کو اپنی شان و شوکت، عزت و بڑائی، فخر و غرور اور شرک و بت پرستی پر بڑا ناز تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ وہ اس پیغام حق کو سن کر نفرت کا اظہار کرنے لگے اور حجت بازی کرتے ہوئے نبوت کی سچائی کے لیے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر سخت چٹان سے اونٹنی پیدا کر دی، مگر اپنی خواہش کے مطابق معجزہ ملنے کے بعد بھی اس بدبخت قوم نے نہیں مانا اور کفر و نافرمانی کی اس حد تک پہنچ گئے کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اور اس پر بس نہیں کیا بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ اس جرم عظیم اور ظالمانہ فیصلے پر غیرت الہی جوش میں آئی اور 3 دن بعد ایک زوردار چیخ اور زمینی زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر ڈالا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ فلسطین ہجرت کر گئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ دیمک، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان میں سے ایک عجیب نابینا مخلوق دیمک بھی ہے۔ وہ نابینا ہونے کے باوجود سردی اور بارش سے بچنے کے لیے شاندار اور مضبوط ٹاور نما گھر بناتی ہے، جس کی اونچائی ان کی جسامت سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان گھروں کو بنانے میں وہ مٹی اور اپنے لعاب و فضلہ کا استعمال کرتی ہے۔ ان کے گھروں میں بے شمار کھانے ہوتے ہیں، جن میں بھول بھلیاں، چھوٹی چھوٹی نہروں کے راستے اور ہوا کے گزرنے کا انتظام ہوتا ہے۔ آخر بینائی سے محروم دیمک کو ٹاور نما اور شاندار گھر بنانے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی کاریگری اور اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، دینی علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فائدہ، ہر مسلمان کا علم دین کا اتنا حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے حلال و حرام میں تمیز کر لے اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ، عبادت وغیرہ کے طریقے اور صحیح مسائل کی معلومات ہو جائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، بیویوں کو سلام کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، آفت و بلا دور ہونے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے تو سوائے موت کے اپنے اہل و عیال و مال میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سفارش پر بطور ہدیہ مال لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی چیز میں سفارش کی اور سفارش کرنے پر سامنے والے نے اس سے کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی اور اس نے قبول کر لی تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر آ پہنچا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، گناہ گاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔
नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, मुनक्का से पट्ठे वगैरह का इलाज। हजरत अबू हिंदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुनक्का का तोहफा एक बंद थाल में पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खोलकर इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाह कहकर खाओ। मुनक्का बेहतरीन खाना है जो पट्ठों को मजबूत करता है, पुराने दर्द को खत्म करता है, गुस्से को ठंडा करता है और मुंह की बदबू को जाइल करता है, बलगम को निकालता है और रंग को निखारता है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और शरीयत के मुताबिक फैसला करने वाले हाकिमों की भी इताअत करो। मेरे मोहतरम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पहले की वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इस वीडियो को अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर फॉरवर्ड करें, शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।